تو کل کی جن لوگوں کے ذہن میں تقریر ہے اس میں میں نے ایک بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی، وہ یہ تھی کہ جب سب اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے اور متفق ہیں ہم کہ یہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ جنت کے جوانوں کا تذکرہ ہے، تو اس تذکرے کو وہ یہاں سننے کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ What are the hurdles? What are the obstacles to come down here and listen? ان شہزادوں کا ذکر جن کا ذکر عین ہی عبادت ہے، نہ خود سننے آتے ہیں نہ وہاں سناتے ہیں۔ یہاں سننے کے لیے اس لیے نہیں آتے کہ اگر وہاں چلے گئے تو کوئی ہمیں کہہ دے گا یہ شیعہ ہو رہا ہے، اور اگر اپنے ہاں کیا تو لوگ کہیں گے اس میں کچھ شیعت کے جراثیم آ گئے ہیں۔ آثار تو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہاں تو معاملات اور ہیں۔ اس لیے اب یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو جو سب سے بڑا چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ ہے لفظ شیعہ۔ اس پر ہم نے کل کی تقریر کی تھی، بلا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے سنی ہے تاکہ میں آگے موضوع، یعنی 25% نے سنی ہے اور 75% نے نہیں سنی ہے، اور 50% ویسے ہی چلے گئے ہیں اس لیے کہ مختار ذاکر کھوکھر ایسا خوبصورت نازنین انداز سے ایسے قصیدے سناتے ہیں کہ وہ حرکات مجھے نہیں آتی۔ تو جو 75% لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے کل کی میری تقریر نہیں سنی، ان سے میری دست بستہ استدعا ہے کہ کل کی سی ڈی لے کر ضرور سن لیں۔ بہت کچھ سنا جاتا ہے، اسے بھی سن لیں، کسی طریقے سے ڈائجسٹ کر لیں کہ کچھ چلو سننے ہی کی بات ہے، سن تو لیں کیا کہتا ہے۔ تو ایک بار سن لیں، چیز کام کی ہے۔ چونکہ موضوعات ایسے پڑھتا ہوں کہ جو نئے نئے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے نئے نئے موضوعات پر ذہن استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ذہن خرچ کرنا، انسان بڑا بخیل ہے، ذہن تو استعمال کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے سن لیں، آپ کے فائدے کی چیز ہے۔ آپ کسی محفل میں کسی جگہ بیٹھ کر بڑی اچھے طریقے سے اس گفتگو کو کر لیں گے، اور میں بڑا آسان، بڑا سادہ، ایسا نہیں کہ میں مشکل تقریر کرتا ہوں، بہت سادہ، بہت آسان، جو بچے کو سمجھ آ جائے۔ یعنی جو سب سے ایکسپینسو آپ کے پاس عالم ہے، اگر وہ پڑھ کے جائے تو ابداد بہت دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور اگر باہر کو پوچھے کہ کیا پڑھا تو کہا جی آیتیں تو بہت بڑی تھی قرآن پاک کی لیکن سمجھ نہیں آئی پڑھا کیا تھا۔ لیکن اگر کوئی کہے پیر آصف علی گیلانی کیا پڑھ کے گیا تو بچہ بھی ساری کی ساری تقریر سنا دے گا۔ اس لیے کہ پڑھتا مشکل ہوں، سناتا آسان ہوں۔ آسان اس لیے کر کے سناتا ہوں کہ میرے ملک میں 100 میں 13 آدمی تو پڑھے ہوئے ہیں، اور جو آدھے گھنٹے میں اپنا نام محمد دین لکھتا ہے وہ بھی پڑھے ہوئوں میں ہی شامل ہے۔ تو جہاں لٹریسی ریٹ اتنا کم ہو وہاں آپ مشکل ترین گفتگو کر کے لوگوں کو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے آسان سنائیے، آسان پڑھیے، اور اپنے عالم ہونے کا، مولوی ہونے کا اتنا روب اور دبدبہ لباس سے نہ دے دیجئے کہ سامع آپ کی پرسنالٹی میں کھو جائے اور آپ کی بات سمجھ نہ سکے۔ وقت چونکہ قیمتی ہوتا ہے اس لیے باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے کل کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو بوٹل نیک ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ ہے لفظ شیعہ، اور ادھر شیعہ کا نام آ جائے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں،
اور جو شیعہ بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہنے کو تیار نہیں ہے. یعنی جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے وہ بھی براٹ اپ جب اس کا ہو جاتا ہے کسی آفیسر میں، اگر وہ آفیسر ہو گیا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ کسی اچھے عہدے پہ آ گیا ہے، تو وہ بھی اپنے نام کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ پتہ نہ چلے کہ میں شیعہ ہوں. اور اب دور کی کیا بات کریں، ہر شخص اس لفظ سے اوائڈ اس لیے کرتا ہے کہ 1400 سال سے حکومتوں نے اس لفظ کے خلاف اتنا پروپیگیشن کی ہے، اتنا اس کے خلاف گفتگو کی ہے کہ لوگ جس لفظ کے اتنے خوبصورت معنی ہیں اس سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا ایک پرابلم ہے. حالانکہ جیسا میں نے کل شجرہ سنایا تھا لفظ شیعت کا، شیعت کب چلی، کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، اس شجرے کو سن کر اگر کوئی اور مکتبہ فکر کا کوئی مسلمان اپنے فرقے کا شجرہ ایسے سنا دو تو غلامی لکھ کے دے دوں. صرف یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ شیعت کے لفظ کو کیوں زیادہ اوائڈ کیا گیا اور ساری حکومتیں اس کے خلاف کیوں بولتی رہیں، اور اسلام دو شکلوں میں تقسیم کیوں ہو گیا. ایک اسلام شیعت والا ہے اور ایک 72 فرقوں کا اسلام سنیت والا ہے. یہ سارا کچھ، یعنی 72 کے 72 فرقے اپنے آپ کو جو اہل سنت کہلاتے ہیں وہ سارے کے سارے اہل سنت ہیں اور اپنا ان کا گروہ ہے، اپنا ایک فرقہ ہے، اور سب کہتے ہیں ہم ہی اصلی اسلام والے ہیں، نظام مصطفیٰ ہمیں چاہیے، اسلام ہمارے پاس ہے. ایک گروہ بیچارہ چھپ چھپ کے اپنی عبادت کرتا ہے، وہ تو کسی جگہ ہاتھ کھول کے نماز بھی پڑھنے سے اوائڈ کرتا ہے کہ کہیں کوئی گولی نہ مار دے. اور حتیٰ کہ حکومتوں نے اتنا پروپیگیشن کر دیا کہ انہوں نے شیعہ کو کافر ہی قرار دے دیا، شیعہ تو کافر ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کوئی صاحب بصیرت انسان بیماری کو پکڑے اور تشخیص کرے کہ یہ سارا کچھ ہوا کو، اور یہ جو کربلا ابھی جو مختار حسین کھوکر ذاکر آل رسول خوبصورت انداز میں آپ کو قصیدے اور مصائب سنا رہے تھے، اس کے بھی دو پورشن ہیں، ایک فضائل آل رسول اور ایک مصائب آل رسول. اور یہ مصائب آل رسول شروع کہاں سے ہوئے؟ یہ شروع ہوئے اس دن، تھے تو بہت پہلے بھی، لیکن اس دن یہ واضح نکل کر آئے جب کربلا کا واقعہ ہوا. اس دن کے بعد مصائب کا رنگ شروع ہو گیا، اس لیے کہ وہ مصائب اس انداز سے آل رسول نے لوگوں کو سنائے اور پھر 1400 سال سے ٹریول کرتے ہوئے نسل در نسل آج تک یہاں آئے ہوئے ہیں. حکومتوں نے کوشش کی کہ ان مصائب کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے اور لوگ اس طرف نہ جائیں، اس لیے کہ اسلام واضح طور پر کربلا میں تقسیم تھا. ایک اسلام یزید کی طرف تھا، یعنی اسلام نہیں بلکہ وہ کہتے تھے ہمارے پاس اسلام ہے. ایک اسلام حسین کے پاس تھا. ادھر 9 لاکھ دہشت گردوں کی فوج جن کے پاس اتنی بڑی حکومت. آپ کو پتا ہے کتنی بڑی حکومت تھی یزید کے پاس؟ پتا ہے آپ کو کتنی بڑا؟ 5 دنیا میں بر اعظم ہیں جن کو انگریزی میں کانٹیننٹ کہتے ہیں. کتنے ہیں؟ 5. جنہوں نے جغرافیہ پڑھا ہوگا ان کو تو یاد ہوں گے، اور جنہوں کا جغرافیہ بالکل نیا رہا ہو انہوں نے نہیں. 5 میں دکھاتا ہوں.
پہلا کانٹیننٹ بر اعظم ایشیا، دوسرا بر اعظم افریقہ، پھر بر اعظم امریکہ، پھر بر اعظم آسٹریلیا، اور پھر بر اعظم یورپ۔ یہ 5 بر اعظم ہیں، بس 7 اگر ہیں تو وہ بتائیے کیسے۔ انٹارکٹیکا ایک پہاڑ ہے، اور وہ بھی ابھی تک کوئی کہتا ہے کہ یہ بر اعظم یورپ کا حصہ ہے، اور یقیناً یورپ کا ہی حصہ ہوگا، لیکن 5 بر اعظم جو آج کل کے سبجیکٹس میں پڑھائے جاتے ہیں، ابھی تو ایجادات ہو رہی ہیں، ساری زمین تو بھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ برمودا ٹرائنگل کے قریب جو 100 میل کی ٹرائنگل ہے، جس میں سے کوئی جہاز نہیں جا سکتا، جائے تو گر جاتا ہے، اور یہاں پر کوئی بحری جہاز نہیں جا سکتا، چاہے تو ڈوب جاتا ہے، اور اس کے پیچھے 15 خطات ایسے زمین کے ہیں جو وہاں کوئی جا نہیں سکا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ امام زمانہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہ ہے جغرافی کی بات جو میں بتا رہا ہوں۔ تو 3 کانٹیننٹ، 3 بر اعظم جو تھے، ان میں پہلا بر اعظم ایشیا، دوسرا بر اعظم یورپ، اور تیسرا بر اعظم امریکہ، تیسرا بر اعظم افریقہ۔ یہ 3 بر اعظموں پر حکومت تھی یزید کی، یعنی یہ کم از کم حساب لگائیں تو یہ 150 ملک بنتے ہیں جتنا بڑا وہ حکمران تھا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا حکمران، اتنا اسلحہ، سپر پاور، اسپین جبرالٹر تک حکومتیں اور خزانے، فوجیں، مطلق العنانیت، ڈکٹیٹرشپ، بٹ ہی واز ہیونگ ایوری تھنگ، سب کچھ تھا۔ تو حسین جو مدینے میں پڑے ہوئے تھے، اسے کیا ضرورت تھی کہ کہے حسین میرے اسلام پر مہر لگا دو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یزید یا تو بڑا سمجھدار تھا یا بڑا بے وقوف احمق تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے کسی حکمران نے یہ کوشش نہیں کی کہ آل رسول کے نفوس قدسیہ سے مہر لگائی جائے۔ مہر کیا مطلب؟ بیعت لی جائے۔ کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ بیعت لی جائے، اس لیے کہ رسول کے بعد سے لے کے اس وقت تک یزید کے ابا تک کسی میں ہمت نہیں تھی، اس لیے جانتے تھے کہ یہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، کتابوں میں لکھنا اور ہے، حقیقت میں اور ہے۔ لکھ دینا کیا ہوتا ہے؟ تو کسی کی بیعت نہیں کی تھی، اور اگر کتابوں کے مطابق ہی اگر عقل استعمال کی جائے، چلو تم لکھتے ہو کہ علی نے ان کی بیعت کی، تو اگر یہی ہے تو پھر حسین یقیناً علی سے چھوٹے تھے، علی افضل ہیں دونوں اپنے بیٹوں سے، تو جب بابا نے ہی کر لی تھی تو پھر بیٹوں کو کیا حرج تھا بیعت کر لینے میں؟ حسین کا انکار بیعت کرنا اور یزید کو ووٹ نہ دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حسین کے جسم میں علی کا خون تھا۔ اس کی تھوڑی سی آواز کھا گیا، پتہ نہیں کہاں کا کس قسم کا ساؤنڈ ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، اسلام 2 تھے کربلا میں۔ یہ احمق تھا یا عقل مند تھا، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یزید نے بیعت مانگ لی کہ بیعت دے دو، حسین نے بیعت نہیں دی۔ واضح طور پر 2 اسلام سامنے آئے، ایک یزیدی اسلام، ایک حسینی اسلام، یا یہ آپ کہہ لیں آج کی جدید ٹرمینالوجی میں اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو آپ کہیں کہ ایک پولیٹیکل اسلام اور ایک ریلیجس اسلام۔ پولیٹیکل اسلام بھی چلا،
اور ریلیجس اسلام بھی چلا. پولیٹیکل اسلام کس طرح چلا؟ پولیٹیکل اسلام میں بہت چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور سیاسی اسلام میں چیزوں کو بعض اوقات سجایا جاتا ہے. مثلا الیکشن ہوئے، ایک امیدوار کھڑا ہے، اس کو پتا ہے جمعۃ المبارک ہے، جامع مسجد سرگودا میں 10,000 نمازی ہوں گے. اس نے اپنے کرندوں کو کہا بھی جب مولوی صاحب کھڑے ہونے والے ہوں ہمیں بتا دیجئے. رپورٹروں کو، کیمرہ والوں کو بھی کہہ دیا. صاف ستھرے کپڑے کہاں سے آئے ہیں، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، اس سے اسے سروکار نہیں. چلے اذان دوسری ہو گئی، اب مولوی صاحب خطبہ پڑھیں گے، یہ گئے 50 آدمی ساتھ. اب اس کو تو جانا ہے پہلی صف میں، اس لیے کہ کیمرہ مین بھی وہاں آ گئے ہیں، ویڈیو بھی وہاں چل رہا ہے. مولوی صاحب نے کہا اللہ 2 رکعت نماز فرض پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ جمعے دے، اللہ اکبر. اس نے بھی کہا اللہ اکبر. اب اس کی نگاہ اور نظر اور ذہن نماز میں نہیں ہے، کیمرے کی طرف ہے. یہ ہے پولیٹیکل نماز. کیا ہے؟ پولیٹیکل نماز. اس لیے کہ یہ نماز رات کو ٹی وی کے کسی چینل پر چلے گی اور پتہ چلے گا کہ پراچا صاحب فلاں صاحب نماز پڑھ رہے تھے. اور پولیٹیکل نماز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہو، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے پاکیزہ ہوں. پولیٹیکل نماز میں یہ نہیں ہوتا. پولیٹیکل نماز میں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کو پتا چلے کہ ملک صاحب، شیخ صاحب، پراچا صاحب، بٹ صاحب نماز پڑھ رہے تھے. یہ ہے پولیٹیکل اسلام. پولیٹیکل نماز، پولیٹیکل اسلام. اور ایک ہے ریلیجس اسلام، ریلیجس نماز. ریلیجس نماز کیا ہے؟ کسی کو خبر بھی نہ ہو، ساری رات اکیلے تنہا اس کی عبادت میں گڑ گڑانا، اس سے التجائیں کرنی، اس سے گفتگو کرنی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ہے ریلیجس نماز. اسلام 2 حصوں میں کربلا میں تقسیم تھا، ایک پولیٹیکل اسلام اور ایک ریلیجس اسلام. پولیٹیکل اسلام یزید کے بعد اس کا بادشاہ مروان ہوا. مروان کے ایک بیٹا تھا عبد الملک بن مروان. باپ مرا، کیسے مرا یہ مجھے سارا معلوم ہے لیکن موضوع نہیں ہے، کم وقت میں پڑھنا ہے. عبد الملک بن مروان کے 4 بیٹے، حشام بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک. یہ سارے کے سارے کوئی 10 سال کو 15 سال کو 18 سال پولیٹیکل اسلام کے لیڈر رہے اور ریلیجس اسلام کے لیڈروں کے قاتل تھے. یہی پولیٹیکل اسلام کے لیڈروں کا یہ جو میں نام لیا ہے یہ 110 سال کا ٹائم سپین ہے. اور اسی 110 ایئرز میں سارا اسلامک لٹریچر تیار ہوا، ساری تاریخیں لکھی گئیں، ساری نمازیں پختہ کی گئیں. اسی وقت مولوی تیار ہوئے، فتوے اسی وقت بننے شروع ہوئے، اور جو پہلے کی چیزیں تھی اسے رد و بدل کر کے بنو امیہ کو ہیرو دکھایا گیا اور آل رسول کو کم سے کم دکھایا گیا. بلکہ دکھانا کیا، ان کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی کتابوں میں آپ پڑھ لیجئے کوئی کتاب آل رسول کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے؟ یعنی پوری بخاری میں 6000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن علی جو رسول اللہ کی گود میں پلے، بچوں کی طرح پالا، ساری عمر رسول کے ساتھ رہے، پوری حدیث بخاری میں علی سے جو منقول ہے وہ 3 حدیثیں ہیں. اور 7 ہجری کو جو ابو ہریرہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، حدیثیں ہی حدیثیں ان کی ہیں. تو پولیٹیکل اسلام میں جہاں سے بہتر چیز ملے، جہاں سے حکومت کو تقویت کرنے
والی حدیث ملے وہ لکھی جاتی ہے، ریلیجس اسلام کی باتیں نہیں لکھی جاتی۔ نتیجتاً کیا ہوا، یہ پورے 110 سال میں جو اسلامک لٹریچر اس وقت اویلیبل ہے یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ سارا پولیٹیکل اسلام کا دیا ہوا ہے۔ اس پولیٹیکل اسلام کے اسلامیات کے لٹریچر میں آپ کو آل محمد کے حق کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ وہ اس لیے نہیں ملے گی کہ جو رسول کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں کتابوں میں ان کے حق میں بات لکھیں گے۔ دیکھیے جعفر طیار، ہم آپ کے محلے میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو تھوڑی دیر تو بیٹھنا پڑے گا۔ اور میں نے کل جعفر جن کی کہانی تو سنائی تھی، ہم نے کو یاد ہوگا کہ بھی آپ کے ہاں سرگودے میں ایک جعفر جن ذاکر رہتا ہے جس کی سر اور تان کے آگے بڑے بڑے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ کل میں نے تھوڑا سا آپ پر پڑھا تھا، اس لیے کہ جعفر چیز ہی ایسی ہے، محبت کرنے والی چیز ہے اور بڑے جادوگر ذاکر ہیں۔ اللہ ایسے ذاکروں کو سلامت رکھے جن کے دل میں عشق علی بسا ہوا ہے، اور اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہ 110 سال کا پیریڈ ہے پولیٹیکل اسلام کے لیڈروں کا۔ اب ان سارے پولیٹیکل لیڈروں کو مارنے کے بعد ایک اور پولیٹیکل اسلام کا علم لے کے آ گیا، وہ تھے عباسی۔ پہلا پولیٹیکل اسلام کا لیڈر جو تھا اس کا نام تھا منصور دوانکی۔ منصور دوانکی کے بعد جو پولیٹیکل اسلام کا لیڈر آیا اس کا میرے بھائیوں نام تھا صفا۔ بڑا قاتل تھا، ہزاروں آدمی مار کے ناشتہ کرتا تھا۔ صفا کے بعد جو پولیٹیکل اسلام کا لیڈر آیا اس کا نام تھا ہادی۔ ہادی کے بعد جو پولیٹیکل اسلام کا لیڈر آیا اس کا نام تھا مہدی۔ مہدی کے بعد جو پولیٹیکل اسلام کا لیڈر آیا اس کا نام تھا ہارون رشید۔ ہارون رشید پڑھا لکھا تھا، بڑا ایول جینیس تھا، اور جانتا یہ تھا کہ دیکھو یہ میں دولت مند بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، ہر طرف ہٹو بچو، اتنی بڑی میری حکومت بھی ہے، علمی بھی ہوں، اور پھر فرق کیا ہے؟ ایک چچا کی اولاد یہ ہیں اوریجنل اسلام والے، ایک چچا کی اولاد میں ہوں پولیٹیکل اسلام والا۔ اس کے ذہن میں یہ زوم اور کھٹکا بھی رہتا تھا، تو وہ اپنے آپ کو بڑا سپر چیز سمجھتا تھا۔ نتیجتاً اس نے کہا کہ میں اتنا پیسہ خرچتا ہوں، لوگوں کو مال کھلاتا ہوں، حلوے پلاؤ ہر وقت تیار رہتے ہیں، وظیفے، پھر میں اپوائنٹمنٹس کرتا ہوں بڑے بڑے ریلیجس لوگوں کی، لیکن پھر بھی جب کہیں اجتماع ہوتا ہے، کبھی حج کا موقع ہوتا ہے، لوگ موسی اعظم کے پیچھے جاتے ہیں، امام جعفر صادق کے پیچھے جاتے ہیں، محمد باقر کے پیچھے جاتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ جینیس تھے ان کو اکٹھا کیا کہ اس مسئلے کا سلوشن کیا ہے، تو ان کا سلوشن یہ ہے چونکہ یہ امامت ان کے پاس ہے اور امامت میں بڑی اٹریکشن ہے، تو گورنمنٹ کیا نہیں بنا سکتی، ہم بھی امام بنائیں۔ میں خوش ہوا کہ دیر تو لگ گئی مجھے، لیکن علامہ ڈاکٹر ذاکر آل رسول مختار حسین کھوکھر کا میں نے جادو آپ کے ذہن سے اب اتارا ہے۔ یہ ذاکر کا جادو بہت زبردست ہے، مولوی تو بیچارہ کسی باقی بولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ 6 آدمی میں اکیلا۔ لیکن نوجوان نسل کو سمجھانے کے لیے کچھ یہ کام بھی کرنا ضروری ہے۔
اس لیے کہ ڈفرینٹ سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور نوجوان نسل جو اسکول میں کالجز یونیورسٹیز میں جاتی ہیں حالانکہ انہوں نے مجالس سنی ہوتی ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ تیاری نہیں کرتے؟ پیس ٹی وی سنتے ہیں, کیو ٹی وی سنتے ہیں اور بہت سے چینل اسلامی آ رہے ہیں اور سارے کے سارے پولیٹیکل اسلام کو بتا رہے ہیں. اور جب وہ پیس ٹی وی والے ذاکر نائک نے, میں اس وقت سن رہا تھا ٹی وی اس کا, تو جب کسی نے سوال کیا کہ what do you know about کربلا, تو اس نے کہا it's but a political war in between two princes. یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. میں نے اسی وقت, وہ تو کیسٹ چل رہی تھا, میں نے اسی وقت لندن میں اس سے ٹیلی فون کیا. میں کہ مسٹر ذاکر نائک, what a nonsense and bastard talk on UTV. میں نے کہا تم نے اپنا سارا اسلامک امیج جو ہے تباہ کر لیا ہے اور اب تمہیں اتنی گالیاں پڑیں گی اور تیرا ٹی وی چینل اب کوئی دیکھے گا نہیں. پہلے تو لڑکے اپنی انگریزی امپروو کرنے کے لیے دیکھ لیا کرتے تھے, اب وہ بی بی سی کے مسٹر مائک کو سنیں گے, تجھے دیکھنا پسند نہیں کرے گا. یہ تم نے کیا کیا؟ کہا پیر صاحب, you know I don't have a knowledge about Karbala. And it was sudden a question in front of me, so I was not knowing. اچھا وہ اس فیلڈ کا مولوی نہیں ہے, وہ تو مذاہب ہندوؤں مسلمانوں کا کمپیریزن کرتا ہے اور اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کربلا کیا ہے, اس کے ٹاپک میں ہے ہی نہیں یہ باتیں. تو سوال اچانک آ گیا, وہ پاگل ہے, وہ کہتا بھئی یہ میرا آؤٹ آف کورس سوال ہے, یہ میرے کورس میں نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتا تو لوگ کہتے یہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس نے کہا جو مسلمان پر ہوں خواہ یزیدی ہی رہوں. تو یزیدی مسلمان ایک جملے میں بن جاتا ہے, وہ اس نے ثابت کر دیا. اس کی قسمت, جس کی قسمت بری ہو اسے کون بچا سکتا ہے, مگر حسینی مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ امام بارگاہوں میں آیا جائے. تو یہ پولیٹیکل اسلام. اب میں کہاں تک آ گیا تھا؟ ہارون رشید کے مشیروں نے کہا کہ لوگ اماموں کے پیچھے جاتے ہیں, ہم بھی امام بنائیں اور پھر ذرائع ابلاغ ہمارے پاس ہے, دولت ہمارے پاس ہے, اپوائنٹمنٹ لیٹر جو چاہیں ہم کریں, نہیں مانیں گے تو ہم ان کو کوڑے ماریں گے. نتیجتاً پولیٹیکلی انہوں نے 4 امام بنائے. پہلا امام ابو حنیفہ, دوسرا امام شافعی, تیسرا مالک, چوتھا حنبل. یہ 4 امام انہوں نے بنایا. میری نظر میں سب اچھے ہیں, عالم تھے, اچھے تھے. میں اس سے زیادہ اس پر کومنٹس نہیں کرتا. میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ جو کتابوں میں لکھا ہے اور جس کا ریفرنس میرے پاس ہے. یہ 4 پولیٹیکل امام بنا دیے گئے, بنائے جا سکتے ہیں. گورنمنٹ جس کو چاہے, ایڈوائزر ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. پچھلے دنوں مجھے آفر تھی کہ یو ول بی دی ایڈوائزر پریزیڈنٹ. تو میں نے کہا نہیں سرکار, میں کوئی سرکاری نوکری نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے کہا یہ میرے ساتھ کولڑے کے پیر ہیں نصیر الدین شاہ, ان کو بنا دیجیے, وہ فٹ ہیں کیونکہ اسلام آباد کے نزدیک ہیں. تو پیر نصیر الدین شاہ کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ کب کیا میں ہی رہ گیا تھا ذلیل و خوار ہونے کے لیے, یہ گیلانی صاحب آپ کیا دوستی کر رہے ہیں, بھائی پونا ہے یہ کیا ہے, ہم نہیں کرتے یہ ہوتے. اور اس بار مجھے ریلیجس افیئر پنجاب کا وزیر بنانے کے لیے نگران رکھنا چاہتے تھے. تو میں خود گورنر کے پاس گیا, میں نے کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے, یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. اس لیے کہ زندگی تھوڑی رہ گئی ہے تو حکومتوں کے لیے جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات تو ہے نہیں. اس لیے کہ ابھی تو بہت ساری زندگی خراب کر کے تو عقل آئی ہے, اب جاتے جاتے فلم کی آخری ریل بھی خراب کر لیں. تو جب 4 امام بن گئے تو لوگوں کو تقویت دی گئی کہ ادھر آئیں, اور اکثریت آئی بھی. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں سائیکل کے نشان والوں نے 5 سال مزے لوٹے ہیں, سیاست ہے, ہار گئے.
اب جتنے سیاست کے ایم پی ہوئے ہیں سب کو شیر کے پیچھے ہے کو تیر کے پیچھے، یعنی سارے پلاٹ لوٹ لیے، موجیں لے لی، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ مزید مزہ ہے، اس لیے کہ حکومت کے ساتھ رہنا پسند ہے، اپوزیشن میں رہنا پسند نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کہیں کہ حسین کی طرف کیوں نہیں تھے، بھئی ادھر تو قتل ہونا ہے، ادھر بھوکا رہنا، ادھر مال دولت ہے۔ نتیجتاً لوگ اقتدار کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ 4 امام بن گئے، ٹھیک ہے، بن گئے، اچھا ہے۔ نتیجتاً ان 4 اماموں کی فقہ بھی رائج ہو گئی، فقہ چلنی بھی شروع ہو گئی۔ اب پولیٹیکل اسلام کا یہ لیڈر جس کا نام ہارون رشید تھا مر گیا۔ ہارون رشید کا بیٹا پولیٹیکل اسلام کا لیڈر مامون رشید ہو گیا۔ مامون رشید کے بعد معتزد باللہ، مستعین باللہ، مستقیم باللہ، معتزد باللہ، پھر متوکل باللہ، ان سارے بلوں کو آگے مارا ہلاکو خان نے۔ ہلاکو خان بھی پولیٹیکل اسلام کا لیڈر تھا، ریلیجس اسلام کے لیڈر بھی چل رہے تھے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 سال پولیٹیکل اسلام کے لیڈر نے قید رکھا کہ اوریجنل اسلام پھیلنے نہ پائے۔ مامون رشید نے ایک اور چلاکی کی کہ امام سرکار علیہ رضا کو جو کہ ریلیجس اسلام کے لیڈر تھے اپنے ساتھ ملا کے چاہا کہ دودھ اور شکر کو ملا دیا جائے، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پولیٹیکل اسلام کے لیڈر کے ساتھ ریلیجس اسلام مل جائے، یہ ہونے رات اور دن ملتے نہیں ہیں، علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں۔ نتیجتاً جب یہ سارے بلے آئے تو پھر محمد تقی کا دور بھی آیا، علی نقی کا دور بھی آیا، حسن عسکری کا دور بھی آیا، سب کو انہوں نے قتل کرا دیا، لیکن یہ 4 امام جو گورنمنٹ کے تھے یہ چلتے رہے۔ ان سارے عباسیوں کو ہلاکو خان نے مارا، بادشاہ ہو گیا، وہ بھی پولیٹیکل اسلام کا لیڈر تھا۔ پولیٹیکل اسلام کا ہلاکو خان کا بیٹا زندہ شاہ ہوا۔ زندہ شاہ، آپ کو پتا ہے بادشاہ کیا کرتے ہیں زیادہ؟ ساری ساری راتیں باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، یہ شادیاں بہت کرتے ہیں۔ جتنے پولیٹیکل اسلام کے لیڈر ہیں ان کے حرم بہت ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک شادی کی، ادھر شادی کی، اچھی خاتون تھی، خوبصورت تھی، خوبصورت تھی، بہت اچھی تھی، لیکن جھگڑا ہو گیا۔ بادشاہ ہلاکو خان کا بیٹا تھا، غصے میں آ گیا، اس نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں طلاق ثلاثہ دی، یعنی 3 طلاقیں دی۔ اب 15-20 دن گزرے تو زندہ شاہ کو پریشانی ہوئی کہ میں نے یہ کیا ظلم کر دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی میں نے، اس بیچاری کا قصور کیا تھا؟ پچھتانے لگا۔ اس نے اپنے ریلیجس افیئر کے منسٹر کو بلایا کہ سارے علماء کو بلاؤ اور میرا مسئلہ حل کرو کہ میں غلطی سے اسے طلاق ثلاثہ کہہ بیٹھا ہوں، تو کیا حل ہے اس کا کوئی؟ تو کہا علماء نے کہ سرکار اس کا حل، چونکہ فقہ حنفی چل رہی ہے اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق ثلاثہ کہہ دے تو پھر دوبارہ رجوع نہیں کیا جا سکتا، حل اس کا یہ ہے کہ یہ کسی اور کے تصرف میں جائے اور وہ بڑا نیک ہو، اگلے دن طلاق بھی دے دے تو پھر آپ کا حرم بن سکتی ہیں۔ زندہ شاہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا یہ کیسی بدتمیزی ہے کہ زندہ شاہ بادشاہ کی بیوی ہو اور کسی اور کے تصرف میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کون سی فقہ چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا فقہ حنفیہ۔ اس نے کہا اور کون سی ہے؟ کہا فقہ شافعی۔ کہ اس میں کیا ہے، کوئی حل ہے؟ کہ نہیں حل تو نہیں ہے، الفاظ کا رد و بدل ہے، پر حلالہ تو کرانا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا اور کون سی فقہ چل رہی ہے میرے ملک میں؟ ان کا فقہ مالکی ہے۔ کہ اس میں کوئی حل ہے؟ کہ حل تو سرکار نہیں ہے، لیکن یہ ہم آپ کی خدمت کر سکتے ہیں کہ اگر حلالہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم یہ ضرور کر لیں گے کہ وہ مولوی صاحب طلاق ضرور صبح دے دیں، ورنہ وہ ناک دیں تو ان کی مرضی ہے۔ اس نے کہا کیا بکتے ہو؟ اس کا اور کون سی فقہ ہے؟ کہا امام حنبل کی فقہ ہے۔ تو اس میں کہا سرکار ہے اس میں بھی یہی۔ تو اس نے کہا کوئی اور اسلام، کوئی اور فقہ بھی ہے ہمارے ملک میں؟ تو ایک نحیف سی آواز دربار سے بولی کہ سرکار ہے، ردی سی فقہ ہے، بیکار سی فقہ ہے، ہم اسے مانتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ کیا اس فقہ کا نام کیا ہے؟
उस फिका का नाम है फिका जाफरी। कब कहाँ है उसका मौलवी? है कोई? कब वो नजफ में एक है अलामा का, क्या नाम उसका? अलामा हिल्ली। कब बुलाओ उसको? काल है इमीडिएटली विदाउट एनी डिले बुलाओ उसको। अब बगदाद से आपको पता है नजफ दूर तो है नहीं, बादशाह को हुक्म था अगले रोज अलामा हिल्ली आ गए। दरबार सजा हुआ है, वज़रा बैठे हुए हैं, मशीर बैठे हुए हैं, सिपाही और चौकीदार और जो आपको पता लवाजमात है, दरबार का मंजर आपके सामने है। और वो जहां इमाम बारगाह का दरवाजा, वहां तक बड़े बड़े जबरदस्त दबीज खूबसूरत मखमल के कालीन बिछे हुए हैं। बैठा है बादशाह अपनी सदर नशीन कुर्सी पर। अलामा हिल्ली आए। आते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी जूती उतारी, जूती को बगल में दबा लिया और भागते हुए ये तख्त के सामने आ गए कि सरकार मैं हूं अलामा हिल्ली, हुक्म कीजिए। कहा तू कैसा अलामा है, ये जूती को तूने यहां रखी है फटी हुई? कहा सरकार डरता हूं कि आपके दरबार से मेरी जूती चोरी ना हो जाए। उसने कहा जिंदा शाह का दरबार और तेरी 2 टके की जूती यहां से चोरी हो जाएगी? कहा बादशाह तू क्या है, रसूलुल्लाह के दरबार से चोरी हो जाती थी। जिंदा शाह ने कहा किसने चोरी की थी? कहा इमाम अबू हनीफा ने। उलमा करीब बैठे थे, उन्होंने कहा बादशाह ये बकता है, झूठ बोलता है, वो रसूलुल्लाह के 200 साल के बाद अबू हनीफा आए थे, तो चोरी कैसे हो गई? कहा वो बादशाह मौलाना ठीक कहते हैं, गलती हो गई, वो थे इमाम शाफी। उलमा फिर गुस्से में बोले कि बादशाह ये गलत कहता है, वो तो उनके भी 22 साल के बाद आए, वो चोरी कैसे कर ली उन्होंने? कहा हाँ बादशाह ये भी उलमा ठीक कहते हैं, असल में मैं भूल गया था, मेरा दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, वो थे इमाम मालिक। कब वो तो उनके भी 35 साल के बाद आए। बादशाह माफ कर दिए, गलती हो गई, वो तो इमाम हम्बल। कब वो तो उनसे भी 70 साल के बाद आए। कब बादशाह यही तो मेरा मसला है, यही तो मैं कह रहा हूं, तू उनकी फिका मान रहा है, तू उनका इस्लाम मांग रहा है, जो रसूल के बाद कोई 70 साल के बाद आया, कोई 200 साल के बाद आया, कोई 35 साल के बाद आया, कोई 22 साल के बाद आया। मैं उसकी फिका लाया हूं जो रसूल के साथ बिला फसल था। कुछ नहीं है, इतने बकरे दे दो और इतना नजर न्याज सदके दे दो, बीवी तुम्हारी है। उसने कहा तुम्हारी फिका जाफरी है? कहा तो उस पे क्या होता है? कहा कुछ नहीं, विलायत अली का जिक्र है। कहा विलायत अली क्या है? कहा हम अली को बिल खलीफतहू बिला फसल मानते हैं। कहा आज के बाद हम भी मानते हैं। निशानी क्या है? का निशानी ये है कि हर आजान में अली वलीउल्लाह कहा जाता है। इतनी अच्छी फिका है मेरे मुल्क में, अब यही राज होगी और मैं हुक्म देता हूं कि 3 बड़े आजमों में जहां जहां मेरी हुकूमत है, हर आजान से अली वलीउल्लाह पढ़ा जाए।
پولیٹیکل بیسس پہ کسی زمانے میں تو حکومتوں نے علی ولی اللہ ہر سنی سے پڑھوایا ہے، اور اس وقت کسی مولوی کو ضرورت نہیں کہ ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جب حکومت کہہ رہی ہے تو پڑھنا پڑے گا. زندہ شاہ کے بعد اس کا بیٹا آیا، اس کا نام تھا تیمور لنگ. تیمور لنگ کا بیٹا بابر، بابر کا ہمایوں، ہمایوں کا اکبر اعظم. یہ بھی پولیٹیکل اسلام کے لیڈر تھے. اکبر کا شاہ جہاں، شاہ جہاں کا اورنگزیب. اورنگزیب نے آ کے ساری اذانیں بند کرا دی. کام کیا کرتا تھا اورنگزیب؟ مسلمانوں نے اس کو کہا رحمت اللہ علیہ تعالیٰ بڑا نیک تھا، ٹوپیاں بناتا تھا اور قرآن کے سپارے لکھتا تھا، بڑا نیک تھا. لیکن کام اس کا یہ تھا کہ باپ کو قید کر دیا، 8 بھائیوں کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں لگا کے اندھا کر دیا. پتہ چلا جو ظالم ہوتا ہے مسلمان اسے رحمت اللہ کہتا ہے. اس کے بعد بہادر شاہ ظفر آیا، بات ختم ہو گئی. نتیجتاً 200 سال انگریز آ گئے. اب تو نہ ریلیجس اور نہ ہی پولیٹیکل، کچھ بھی نہیں. 200 سال کے بعد پاکستان بنا، قائد اعظم نے بنایا. قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان آئے، لیاقت علی خان کے بعد نون آئے، نون کے بعد دلتانے آئے، دلتانے کے بعد محمد علی بوگرا آیا، محمد علی بوگرا خواجہ ناظم الدین آیا، خواجہ ناظم الدین کو ایک دم سکندر مرزا نے مارا. یہ تھارے پولیٹیکل اسلام. سکندر مرزا کو نتیجتاً ایوب خان نے مارا، وہ بھی پولیٹیکل اسلام کا لیڈر تھا. ایوب خان کو یحییٰ خان نے مارا، وہ بھی پولیٹیکل اسلام کا لیڈر تھا. یحییٰ خان بھٹو صاحب کو حکومت دے گئے، وہ بھی پولیٹیکل اسلام کے لیڈر تھے. بھٹو صاحب کے بعد اچانک ایک اور جیلی امیر المومنین پیدا ہوا. وہ جب گئے تو غلام اسحاق خان پولیٹیکل اسلام کے لیڈر ہو گئے، اور جب وہ گئے تو بی بی صاحبہ شہید آ گئیں. جب وہ گئیں تو بٹ صاحب آ گئے، بٹ صاحب گئے تو پھر بی بی آ گئیں، پھر بی بی آئیں، پھر بٹ صاحب آ گئے. بٹ صاحب کے بابا شاہ جی چل رہے ہیں. کہاں ہے اسلام؟ Let me know where is the prevailing Islam by which you can show the real Islam of the implementation. کوئی ہے آپ کے پاس مثال؟ یہ سارا اصلاحی اسلام بھی سیاسی اسلام چل رہا ہے. ایک کرو ریلیجس اسلام کی بات کر رہا ہے، ریلیجس اسلام کی بات کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور جو ریلیجس اسلام کے لیڈروں کی بات کرے مسلمان سیاسی اسلام والے اسے کافر کہتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ پولیٹیکل اسلام چل رہا ہے، ریلیجس اسلام تو ابھی تک آیا نہیں. اگر تھوڑا سا اور ایک جملہ کہہ دوں تو بات واضح ہو جائے کہ حضور ریلیجس اسلام لائے تھے، ان کا لیڈر بھی انہوں نے غدیر میں دکھا دیا تھا. لیکن لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغی، دین میں جبر تو ہے نہیں. امت نے نہیں مانا تو پتہ چلا سارے کا سارا رسول کے ساتھ ریلیجس اسلام ابھی تک اسلام رسول کی قبر کے پاس کہیں طواف کر رہا ہے، اور پولیٹیکل اسلام سقیفہ سے چل رہا، آج تک چل رہا. تو جہاں پولیٹیکل اسلام چل رہا ہو وہاں شیعوں کو کون کہے گا کہ اچھے مومن ہیں؟ یہ تو خدا کی قسم معجزہ ہے کہ ابھی تک شیعت اس انداز سے چل رہی ہے کہ گلی گلی علی علی ہو رہا ہے. یہ معجزہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ ذکر ہو.